یہ ماہ رجب ہے۔ اس ماہ مقدس کی 13 تاریخ کو اس کائنات ہست و بود میں وہ ہستی تشریف لائی جنہیں اللہ اس کے محبوب اور ایمان والے محبت کرتے ہیں اور ان کو پسند کرتے ہیں۔ میری مراد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول زوج بطول جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا آل کا ذکر فرمایا ہے، اور ان نفوس قدسیہ میں سے ایک ہستی جناب مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ نجران کے عیسائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اللہ کی توحید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ شروع کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد اس کی ذات ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، وہ واحد اور یکتا ہے۔ نجران کے عیسائی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بحث و مباحثہ کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے جو دلائل ان کو دیے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے دلیل کو نہیں مانا، دلیل کا انکار کر دیا ہے، اس لیے اب تمہارے ساتھ گفت و شنید نہیں ہوگی بلکہ تمہارے ساتھ مباہلہ ہوگا، تمہارے ساتھ مناظرہ نہیں ہوگا بلکہ مباہلہ ہوگا۔ مناظرہ کہتے ہیں کہ فریقین میں علمی گفتگو ہونا، پہلے ایک فریق دلائل پیش کرے، پھر دوسرا فریق اس کے مقابلے میں دلائل پیش کرے اور دلائل کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کیا جائے۔ اور مباہلہ یہ ہے کہ دونوں فریق اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کر کے، اپنے آپ کو پیش کر کے تو یہ عہد کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور جو سچا ہوگا وہ سلامت رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دلائل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے ماننے سے انکار کیا، تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے ساتھ مناظرہ نہیں مباہلہ ہوگا۔ سرکار یہ بات کر کے سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ جناب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے، اور میرے آقا نے فرمایا فاطمہ علی کہاں ہے، حسن کہاں ہے، حسین کدھر ہے؟ عرض کی بابا جان کیا بات ہے؟ فرمایا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنا ہے۔ تو نجران کے عیسائیوں کے خلاف مباہلہ کرنے کے لیے
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں جو پاکیزہ نفوس پسند آئے وہ ہیں جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قافلہ عشق و محبت کے سالار جناب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان چار نفوس کو لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان مباہلہ میں نکلے، عیسائیوں کے سردار اسقف کی نظر جب اس مقدس گروہ پر پڑی، اس نے ان نورانی چہروں کو دیکھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں سائڈ پہ سرکار نے انگلی پکڑ رکھی ہے جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بائیں سائڈ پہ جناب سید الشہداء جناب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور سرکار کا دامن پکڑ رکھا ہے حضور کی کملی کو جناب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ رکھا ہے، اور آپ کا دامن مولا کائنات نے پکڑ رکھا ہے۔ تو جب یہ مقدس گروہ نکلا، عیسائیوں کے راہب کی اسقف کی پہلی نظر پڑی، وہ پکار اٹھا، اس نے کہا کہ اے اہل نصارہ، خبردار اس گروہ کے ساتھ مباہلہ مت کرنا، اس گروہ کے مقابلے میں مت آنا، اللہ کی عزت کی قسم میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے تمہارے حق میں کوئی بد دعا کر دی، قیامت تک کوئی عیسائی روئے زمین پر زندہ نہیں رہے گا۔ ان نفوس قدسیہ میں سے ایک ذات گرامی ہے مولا کائنات کی، اور بات کو مزید میں آسان کرتا چلوں، یہ نفوس قدسیہ جنہیں ہم حضور کی آل کہتے ہیں، جو سرکار کے گھر والے ہیں، یہ میدان مباہلہ کے اندر عیسائیوں کے مقابلے میں آئے، اور مقابلہ تھا اللہ کی توحید پر۔ مباہلہ کس بات پر تھا؟ اللہ کی توحید پر۔ تو اللہ کی توحید کی دلیل کون بن کے آئے؟ حضور کے اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولے اللہ کی توحید کی دلیل کون بنا؟ یہ اہل بیت۔ تو اب جو سرکار کی اہل بیت کا انکار کرتا ہے، اسے چاہیے پھر اللہ کی توحید کا بھی انکار کر دے، کیونکہ جس توحید کو ہم مان کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، اس توحید کی دلیل تو یہ حضور کی آل پاک ہے۔ اس توحید کی دلیل کے جو بہترین ستون ہے وہ تو جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ہے، وہ تو جناب سیدہ کائنات ہے، وہ تو جناب حسنین کریمین ہے۔ تو اب جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اسے حضور کی آل کا دامن بھی مضبوطی سے تامنا ہوگا، اور جو حضور کی آل کا منکر ہے وہ اللہ کی توحید کا کچھ نہیں لگتا، اور اللہ کے حبیب کی رسالت کا بھی کچھ نہیں لگتا۔ نہ اس کا تعلق توحید کے ساتھ ہے، نہ اس کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے۔ اگر رسالت سے تعلق مضبوط کرنا ہے، آل کو ماننا ہوگا، اگر توحید سے تعلق مضبوط کرنا ہے، پھر بھی حضور کی آل کو ماننا ہوگا۔